میری دوست آسیہ میرے ابا کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ مستقل ایک ہی بات پر اصرار کر رہی تھی، وہی بات جس کے لیے میرے ابا پچھلے 2 مہینوں سے انکار کر رہے تھے۔ میں نے آسیہ کو اشارے سے کہا کہ اب مزید ابا کو منانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، مگر وہ نہ مانی اور بار بار کوشش کرتی رہی۔ ابا نے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور وہ میری شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آسیہ تھی وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ابا کو ایک ہی بات کہتی کہ میں اور ثنا بیسٹ فرینڈز ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رشتے میں بننا چاہتے ہیں، بس اسی لیے میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میرے بھائی میں ایسی کون سی برائی ہے جو آپ انکار کر رہے ہیں؟ اس کے اس قدر اصرار پر ابا نے تو سر ہی پکڑ لیا تھا۔ ایک بار نہیں، پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ اسے منع کر چکے تھے، لیکن آسیہ بھی ضد کی بڑی پکی تھی۔ ہر دفعہ انکار سننے کے بعد 2 دن بعد ہی دوبارہ چلی آتی۔ اس بار بھی جب وہ خود منتیں کر کے واپس گئی تو ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میری جان سولی پر لٹک گئی کہ کہیں اس کی وجہ سے میری شامت نہ آ جائے۔ میں ڈرتے ڈرتے ابا کے پاس پہنچی تو ابا پوچھنے لگے، یہ آسیہ کس بھروسے پر یہاں بار بار آ جاتی ہے؟ کیا تم نے اس کے بھائی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ یہ تم بھی اس کے بھائی کو پسند کرتی ہو؟ ابا کا لہجہ بڑا سخت تھا کیونکہ ابا کو آسیہ کا اس طرح اصرار کرنا کچھ خاص پسند نہیں آ رہا تھا، اور پھر ہمارے یہاں اس طرح محبت کی شادی کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی سے انکار کیا اور ابا کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بس ہمیشہ کے لیے ہماری دوستی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر ابا سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، ایک تو وہ لوگ ہماری برابری کے نہیں ہیں، تم اکلوتی بیٹی ہو، میں تمہاری دھوم دھام سے کسی بڑی جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آسیہ کے ماں باپ نہیں ہیں، بس دونوں بہن بھائی ہی ہیں۔ جب گھر میں بڑے نہیں ہوتے تو شادی بیاہ کے معاملات میں بہت مسائل ہوتے ہیں، اسی لیے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ ابا سوچوں میں گم تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے آسیہ کو فون لگایا اور کہا کہ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ بار بار ایک ہی بات کی ضد نہ کرو۔ آسیہ کہنے لگی، میں کیا کروں؟ ایک تو میرا بھائی تمہیں پسند کرتا ہے اور دوسرا اگر میں کسی باہر والی کو لے کر آؤں گی تو وہ مجھے میرے بھائی سے ہی دور کر دے گی، بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہی میری بھابھی بنو۔ افضال کی محبت کے بارے میں سن کر میں شرما سی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آسیہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح رشتے کے لیے بار بار اپنی بہن کو بھیجے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آسیہ کا فون رکھنے کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنا آپ خوبصورت محسوس ہونے لگا۔ اگر کوئی مرد آپ سے محبت کرے تو آپ کو بھی اپنے وجود سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجھ پر بھی ایسے ہی کچھ لمحات گزرے تھے، مجھے اپنے وجود سے محبت ہو رہی تھی۔ 4 دن بعد نہیں گزرے تھے اس بات کو کہ آسیہ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس بار تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا، جیسے پورے اہتمام سے آئی ہو۔ ابا نے اسے دیکھا تو اپنے کمرے میں جانے لگے، لیکن وہ ابا کے پیچھے دوڑ پڑی، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، انکل میں آپ کو اپنے ابا کی جگہ رکھتی ہوں، اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو بالکل آپ جیسے ہوتے۔ آنٹی بھی مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتی ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گی۔ میرا بھائی اسے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھے گا، بہت زیادہ امیر نہیں ہے لیکن ثنا سے بہت محبت کرتے ہیں، کہ یہ کافی نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر ابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ بیٹی بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے بھائی کی نوکری بہت اچھی ہے لیکن تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میں کس سے بات کروں گا؟ آسیہ فوراً کہنے لگی، انکل کوئی بات نہیں ہوگی، میں ہوں نا، میں خود اپنی دوست کا خیال رکھوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اس کی بات سن کر ابا مسکرائے اور کہنے لگے، چلو پھر اپنی دوست کا منہ میٹھا کروا دو، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ ابا کی بات سن کر تو میں بھی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا اچانک ہاں کہہ دیں گے۔ آسیہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس نے خوشی خوشی نہ صرف میرا منہ میٹھا کروایا بلکہ اماں ابا کو بھی اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی اور کہنے لگی، انکل اب شادی میں زیادہ وقت نہیں لگائیے گا، میں جلدی سے اپنی دوست کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ابا نے کہا کہ اب یہ نئی بحث آ گئی ہے، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، وہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتی اسے پورا کرتی۔ وہ خوشخبری لے کر اپنے گھر گئی تو پہلی دفعہ مجھے افضال کا فون آ گیا۔ وہ بہت خوش تھے، کہنے لگے، ثنا میں نے اس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا اور دیکھو کہ میری بہن نے آخرکار تمہارے گھر والوں کو منا ہی لیا ہے۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کر رہے تھے اور میں آسمان پر اڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے میرے خوابوں کی منزل ملنے والی ہوں۔ دونوں طرف دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آسیہ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، اسی لیے وہ ساری تیاریاں میری اماں کے ساتھ مل کر ہی کر رہی تھی۔
ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی میری پسند کا خیال رکھا تھا۔ شادی بالکل خوابوں کی شادی جیسی تھی، اس میں ہر چیز میری من پسند کی تھی۔ اپنے ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ ہر کوئی میرے نصیبوں پر خوش تھا کہ مجھے بہت چاہنے والا سسرال ملا ہے۔ نند کے نام پر میری بیسٹ فرینڈ تھی اور شوہر تو پہلے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ آسیہ نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگی، ہم دوست ہیں اور ہمیشہ دوست ہی رہیں گے، ہمارا رشتہ کبھی بدل نہیں سکتا، وعدہ کرو مجھ سے۔ میں نے فوراً اس سے وعدہ کر لیا۔ مجھے آسیہ بہت عزیز تھی کیونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی، اور وہ نہ صرف میری بہن تھی بلکہ اب تو میری نند بھی بن چکی تھی۔ شادی کے بعد 2-4 دن تو افضال چھٹیوں پر گھر میں ہی رہے تھے۔ وہ سارا وقت میرے ساتھ گزارتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے۔ مجھے آسیہ کے ساتھ ٹھیک سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ منہ بنا کر کہنے لگی، اگر بھائی سے فرصت مل جائے تو 4 باتیں مجھ سے بھی کر لو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ بس تمہارا بھائی اپنی نوکری بجانے والا ہے، پھر سارا دن تم اور میں ہی تو ہوں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ افضال کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی، وہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہے تھے۔ شادی پر اماں ابا نے ہمیں ہنی مون کے ٹکٹ دیے تھے، تو میں آسیہ کو اپنی اماں کے گھر چھوڑ کر افضال کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی چلی گئی تھی۔ اور پھر جب وہاں سے واپس آئی تو اکثر ایسا ہوتا کہ افضال میرے ساتھ باہر جانے کی بات کرتے، میں آسیہ کو بھی ساتھ لے لیتی ہوں، ہم تینوں مل کر ہی باہر چلے جایا کرتے۔ میری نظر میں ہمارا رشتہ بالکل آئیڈیل تھا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے آسیہ کچھ پریشان دکھائی دینے لگی۔ افضال کی نوکری شروع ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں یار، تمہاری شادی میں ہر کسی نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میرا وزن بڑھ گیا ہے، میں موٹی ہو رہی ہوں اور مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو شادی کے بعد سے میں ڈائٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا۔ میں نے سوچا کہ کوئی ٹوٹکا کرتی ہوں، لیکن مجھے کسی نے ایسا ٹوٹکا بتایا جو کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں اسے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں نے آسیہ کو حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ مجھے کہیں سے بھی موٹی نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو خیر ہے، تم اگر کوئی ٹوٹکا کرنا چاہتی ہو تو پھر کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس ٹوٹکے میں کلونجی کا استعمال کرنا ہے، اور وہ کلونجی بھی پڑوس کے گھر کی ہو، یعنی مانگ کر لانی ہو۔ اس کی بات سن کر میری ہنسی سے چھوٹ گئی۔ میں نے کہا، یہ کس بے وقوف نے تمہیں ٹوٹکا بتا دیا؟ مانگ کر لائی ہوئی کلونجی کھانے سے کیا وزن کم ہو جائے گا؟ کلونجی کو کیا پتا کہ ہم اسے مانگ کر لائے ہیں یا پھر خرید کر۔ میں نے مذاق اڑانے والے انداز پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، تمہاری تو شادی ہو گئی ہے نا، تمہیں کیا پریشانی فکر ہو؟ مجھے ہے، میری اور تمہاری عمر برابر کی ہے، لیکن میرا کوئی رشتہ نہیں آیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب میرے بڑھتے وزن کی وجہ سے ہے۔ اسے ناراض دیکھ کر میرا دل موم ہو گیا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ پڑوس سے مانگی ہوئی کلونجی کھانے سے وزن کم ہوگا تو پڑوس سے مانگ کر لے آؤ۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، مانگنے بھی خود نہیں جانا ہے بلکہ کسی اور سے منگوانی ہے۔ میں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، یہ تمہیں بتایا کس نے ہے؟ ایسے کون سے طریقے سے وزن کم ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ زیادہ باتیں نہ بناؤ، اگر اتنی ہی دوست ہو تو جاؤ میرے لیے جا کر پڑوس سے کلونجی مانگ کر لاؤ، اور 1 مہینے تک تم ہی کلونجی مانگ کر لاؤ گی تو میں مانوں گی کہ تم میری پکی سہیلی ہو۔ میں نے تمہاری خاطر تمہارے ابا کے پاؤں تک پکڑ لیے، تم میرے لیے کلونجی نہیں لا سکتی؟ اس نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا تھا، تو میں نے جھٹ حامی بھر لی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں پڑوس سے جا کر کلونجی لے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ چھت پر سے راستہ ہے، وہیں سے چلے جاؤ، باہر سے نکلو تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ٹوٹکے کبھی کسی کو بتا کر نہیں کیے جاتے ورنہ اثر نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بھی نہ بتانا کہ کلونجی تم کیوں مانگ رہی ہو، اور بھائی کو بھی ہرگز ٹوٹکے کے بارے میں کچھ نہ بتانا، وہ فوراً ٹوٹکا کرنے سے منع کر دیں گے۔ میں نے پریشانی سے آسیہ کو دیکھا، پتہ نہیں کس نے اسے یہ عجیب و غریب سا ٹوٹکا بتا دیا تھا، اور وہ تھی کہ سر دھڑ سے اس پر عمل کرنے کو راضی تھی اور ساتھ مجھے بھی پھنسا رہی تھی۔ خیر، دوستی نبھانے کے نام پر میں تیار ہوئی اور دوپٹہ اوڑھ کر اوپر چھت کے راستے سے ہی برابر والوں کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی، ایک ماں اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ ہماری شادی میں شریک ہوئی تھی، اسی لیے میں انہیں پہچانتی تھی۔ میں نے جا کر آنٹی سے جھجکتے ہوئے کہا کہ مجھے کلونجی چاہیے۔ وہ بہت ہی اچھی عورت تھی، زبردستی مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، ان کا بیٹا شربت بنا کر لے آیا۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، ایک تو میں کلونجی مانگنے آئی تھی، اوپر سے انہوں نے اتنا اہتمام کر لیا تھا۔ میں نے شربت پیا تو انہوں نے فوراً ہی کلونجی مجھے لا دی۔ اس کلونجی کے چکر میں آدھا گھنٹہ مجھے ان کے گھر میں بیٹھنا پڑ گیا تھا،
اور پھر جب میں واپس اپنے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ آسیہ تو میرا ہی سرخ رنگ کا نیا جوڑا پہنے ہی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کلونجی اسے پکڑائی اور پوچھا یہ تم کیوں دلہن بن کر بیٹھی ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ بس ایسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے کپڑے پہن کر دیکھوں کہ ہم دونوں کی جسامت میں کتنا فرق ہے، اور واقعی یہ جوڑا میں نے بڑی مشکل سے پہنا ہے۔ تم سمارٹ ہو اور میں موٹی ہوں، لیکن اب میں تمہاری لائی ہوئی کلونجی کھاؤں گی تو دیکھنا کتنی جلدی پتلی ہو جاؤں گی، اور پھر میرا بھی اچھا رشتہ آئے گا، میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی، تم یہاں راج کر لینا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور آسیہ سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں راج نہیں کروں گی بلکہ ہر وقت تمہیں یاد کروں گی، تمہاری دوستی میں ہی تو میں یہاں شادی ہو کر آئی ہوں۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی ہاں مجھے سب معلوم ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے میرا جوڑا بھی بدل لیا اور کلونجی بھی کھا لی۔ میں نے وہ جوڑا لا کر واپس الماری میں رکھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس جوڑے پر بھی مٹی لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں تو کہیں بھی کوئی کچا نہیں تھا، پھر یہ مٹی کہاں سے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شام کو افضال کام سے لوٹے تو پوچھنے لگے کہ سارا دن تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، لیکن کلونجی اور پڑوس میں جانے والی بات ان سے چھپا لی۔ وہ کہنے لگے چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ میں آسیہ کو بھی بلانے کے لیے جانے لگی تو افضال نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آسیہ کو چھوڑ دو، آج تم اور میں کہیں چلتے ہیں۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ نہیں، وہ برا مان جائے گی۔ افضال کہنے لگی اسے شروع سے ہی اکیلے رہنے کی عادت ہے، جب تم نہیں تھی تب بھی میں دوستوں میں نکلتا تھا تو وہ گھر پر اکیلی ہی ہوا کرتی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، سارا دن تو تم اسی کے ساتھ ہوتی ہو نا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، چادر پہن کر باہر نکلنے لگی تو آسیہ نے دیکھ لیا، پوچھنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ افضال کے ساتھ باہر جا رہی ہوں تو وہ بالکل چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو اس نے خود ہی انکار کر دیا، کہنے لگی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم اور بھائی چلے جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گی اور میرا دل عجیب سا ہو گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے شاید برا لگ گیا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے یہی بات افضال سے کہی تو وہ کہنے لگے تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، آسیہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ میاں بیوی کی بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، ہر جگہ اسے زبردستی بیچ میں لانا ضروری تو نہیں ہے، جہاں اسے لے جانا ہوگا ہم لے جائیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم دونوں کو بھی ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے۔ ویسے بھی آج میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے کے جا رہا ہوں، اس کی اماں تم سے ملاقات کرنا چاہ رہی تھی، وہ میرا بہت پرانا دوست ہے۔ اس کے بعد افضال مجھ سے اپنے سارے دن بھر کی باتیں کرنے لگے اور میں بھی ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آسیہ کا خیال میرے دماغ سے خود ہی نکل گیا۔ اگلے دن آسیہ نے پھر مجھ سے کلونجی لانے کو کہا تو میں نے انکار نہ کیا، پہلے ہی مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو گئی ہو، اسی لیے میں فوراً پڑوس میں گئی اور ان سے کلونجی مانگی۔ آنٹی نے پھر مجھے کلونجی دے دی، لیکن جلدی واپس نہ آنے دیا بلکہ باتوں میں بٹھا دیا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، اس لیے وہ بہت اکیلا پن محسوس کرتی تھی۔ میرے جاتے ہی وہ پتہ نہیں کون کون سے قصے چھڑ کر بیٹھ گئی اور مروتاً مجھے ان کے قصے سننے پڑے۔ کوئی گھنٹے بھر بعد میں لوٹ کر واپس آئی تو آسیہ شیشے کے آگے کھڑی تھی اور اس نے میرا گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، چہرہ اس کا پھر مٹی آلود محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھ لیا کہ تمہارے چہرے پر مٹی کیسے لگی اور پھر تم نے میرا جوڑا پہن رکھا ہے، خیریت تو ہے؟ آسیہ کہنے لگی میں دیکھ رہی تھی کہ پڑوس والوں کی کلونجی کھانے سے میرا کتنا وزن کم ہوا ہے، اسی لیے تمہارا جوڑا پہن لیا۔ یوں بھی میرے پاس اتنے خوبصورت رنگوں کے جوڑے نہیں ہیں، بھائی ہمیشہ مجھے اتنے ہلکے ہلکے رنگ دلا دیتے ہیں۔ وہ خود کو ایک دفعہ پھر شیشے میں دیکھنے لگی، لیکن اس دفعہ مجھے اس کا اپنا یہ جوڑا پہننا اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا یہ جوڑا مجھے میرے ابا نے تحفے میں دیا تھا اور میں نے خود بھی اسے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں پہنا تھا، آسیہ نے مجھ سے پہلے ہی پہن لیا۔ بس یہی بات مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا کہ یہ والا جوڑا جلدی اتار دو، یہ ابا نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ میری شادی کے بعد اماں ابا عمرے پہ چلے گئے، میں ان کی واپسی پر یہ جوڑا پہننا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا اور وہ جوڑا اتار کر مجھے دے دیا اور کلونجی کھا لی۔ میں خاموشی سے اس جوڑے کو طے کر کے الماری میں رکھنے لگی تو یہ جوڑا بھی مجھے مٹی میں اٹا ہوا محسوس ہوا۔ میرا دل خراب ہو گیا تھا، یہ جوڑا مجھے بہت عزیز تھا اور میرے پہنے بغیر ہی یہ گندا لگ رہا تھا۔ اس پر کام بھی ایسا تھا کہ میں دھو بھی نہیں سکتی تھی کہ خراب ہو جاتا، اسی لیے مجبوراً جھاڑ کر جھٹک کر الماری میں رکھ دیا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلنے لگا، 2 سے 3 دن اور گزرے، ہر دن ایسا ہی ہوتا۔ میں کلونجی مانگنے کے لیے پڑوس میں جاتی، آنٹی مجھے جلدی واپس نہ آنے دیتی اور پھر جب میں لوٹ کر آتی تو آسیہ میرے کپڑے پہنے نظر آتی، چہرے پر بھی مٹی سے لگی ہوتی۔ پتہ نہیں میرے پیچھے وہ کیا کر رہی تھی۔
کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا اور وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، اور پھر اپنے نئے نئے کپڑے اس کے وجود پر دیکھ کے میرا دل بھی جلنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ افضال کو یہ بات بتا دوں کہ میں پڑوس میں کلونجی مانگنے چلی جاتی ہوں، اور وہ بھی روز روز۔ پتہ نہیں وہ آنٹی بھی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی، لیکن پھر آسیہ کی بات یاد آتی تو میں خاموش ہو جاتی۔ لیکن جب میری برداشت ختم ہوئی تو ایک دن میں نے کلونجی مانگنے جانے سے پہلے اپنی الماری پر تالا لگا دیا۔ مجھے اب یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ آسیہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ سارے کپڑے پہن رہی تھی جنہیں میں نے ابھی تک نہیں پہنا تھا۔ تالا لگا کر میں مطمئن ہو گئی کہ آج وہ میرا سوٹ نہیں پہن سکے گی، اور اس کے کہنے پر میں پڑوس میں چلی گئی۔ آنٹی نے پھر مجھے بٹھا لیا اور وہ اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ انہیں رات سے کمر میں بہت درد تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی اور دوا لے کر بھی آئی تھی، لیکن شاید یہ اسی دوا کا اثر تھا کہ وہ مجھ سے بات کرتے کرتے 10 منٹ میں ہی غنودگی میں چلی گئی۔ عام طور پر مجھے ان کے پاس گھنٹہ لگ جایا کرتا تھا، لیکن اس دن میں 10 منٹ بھی ہی کھڑی ہو گئی کیونکہ آنٹی تو سو چکی تھی۔ میں چھت کے راستے گئی تھی، اسی لیے جب چھت کے راستے سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آسیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ وہ تو کبھی اکیلے کہیں نہیں جاتی تھی، پھر اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ میں خاموشی سے یہاں وہاں گھر میں نظر دوڑانے لگی، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اور پھر جیسے ہی میں گھر کی بیرونی دروازے کے باہر پہنچی تو میری جان نکل گئی۔ آسیہ دروازے پر کھڑی تھی، اس نے میرا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو میں نے استری کر کے ہینگر پر لگایا تھا، الماری اندر نہیں رکھی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ عشق اور عاشقی کی ایسی باتیں میں نے اس کے منہ سے آج تک نہیں سنی تھی۔ نہ جانے وہ کس لڑکے کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے آواز دوں، لیکن پھر میں پیچھے ہو کر چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ مجھے کلونجی کے نام پر بھیج کر کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس دروازے کو بند کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ پر اچھی خاصی مٹی لگی ہوئی ہے۔ شاید ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس نے اپنا منہ دروازے کی اوٹ میں چھپایا ہوا تھا اور دروازے پر ہی مٹی تھی۔ کچھ مٹی میرے کپڑوں پر بھی لگ چکی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آئی اور سکون سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے فون اٹھا کے نہ جانے کس کو فون لگایا اور کہنے لگی، بڑا مزہ آنے والا ہے، اب ثنا کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس کے کپڑے پہن کر اپنا حلیہ اس جیسا بنا کر گلی کے لڑکے کو وہ بے وقوف بنا لیا ہے، اور پڑوس والی آنٹی کے بیٹے کو بھی یہ یقین دلا دیا ہے کہ ثنا اس کی محبت میں روز روز کلونجی مانگنے اس کے گھر آتی ہے۔ اب وہ دن زیادہ دور نہیں جب میں بہت آسانی سے ثنا کو بھائی کی نظروں میں بد کردار ثابت کر دوں گی اور اسے اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں تو اسے یہ سوچ کر اس گھر میں لائی تھی کہ وہ میری دوست ہے، میرے بھائی کو مجھ سے الگ نہیں کرے گی، لیکن اس نے تو آ کر دشمنوں جیسی حرکت کی۔ میرا پیارا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، ہر وقت اس کے پلو سے بندھا رہتا ہے۔ اب دیکھنا میں کیسے اسے یہاں سے باہر نکالتی ہوں۔ جتنی محبت میں نے اس سے کی تھی اس سے کہیں زیادہ اب نفرت کرتی ہوں۔ اسے کیا لگا تھا کہ وہ جو چاہے گی کرے گی اور میں خاموش بیٹھی رہوں گی؟ اب جب وہ منہ کے بل زمین پر گرے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ دھوکہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پڑوس والی آنٹی کا بیٹا بھی اس کی بد کرداری کی گواہی دے گا، اور یہ گلی کا یہ لڑکا بھی، کیونکہ دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ثنا ان کے چکر میں ہے۔ وہ بھائی کے سامنے لاکھ خود کو پارسا ثابت کرنا چاہے، لیکن وہ میرے جال میں پوری طرح پھنس گئی۔ کیا بتائے گی وہ بھائی کو کہ روز روز پڑوس میں کلونجی لینے کیوں جاتی تھی؟ میں تو صاف انکار کر دوں گی کہ میں نے تو سنا ہی کچھ نہیں تھا، وہ خود ہی جایا کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بچے گا، کوئی تعویل نہیں ہوگی کہ وہ خود کو بچا سکے۔ آسیہ کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی جو خود کو میری بیسٹ فرینڈ کہتی تھی، اتنی محبت سے میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگنے آئی تھی، جس نے بڑے مان سے مجھے اپنی بھابھی بنایا تھا، وہ آج میری دشمن بن کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ میں کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ رہوں گی۔ اچانک ہی آسیہ کے سامنے آ گئی اور کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ کس بات کی دشمنی نکالو گی مجھ سے؟ تمہارے بھائی کو میں نے تم سے الگ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس کے دل میں تمہاری محبت کم ہوئی ہے۔ بس میں اس گھر میں نہیں آئی ہوں، اس لیے وہ کچھ زیادہ وقت مجھے دیتا ہے، لیکن کچھ دن گزریں گے تو پھر ہم دونوں اس کے لیے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تم اس کی بہن ہو اور بہن ہی رہو گی، میں اس کی بیوی ہوں، بیوی ہی رہوں گی۔ نہ تم میری جگہ لے سکتی ہو، نہ ہی میں تمہاری۔
یہ کس بات کا بدلہ ہے، کس بات کی جلن ہے؟ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں گھنٹے سے پہلے نہیں لوٹوں گی، کیونکہ پڑوس والی آنٹی کی عادت ہی ایسی تھی، وہ جسے بھی اپنے پاس بٹھا لیتی گھنٹے سے پہلے نہ چھوڑتی۔ آسیہ گھبرا کر کھڑی ہوگی اور پھر کہنے لگی، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے جدا کیا، وہ اب مجھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ گھومنے نکل جاتا ہے، اور تم بھی اتنی بے وفا ہو کہ مجھے پوچھتی تک نہیں ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری مکاریاں نہیں سمجھتی؟ تم آہستہ آہستہ مجھے میرے بھائی کے دل سے نکالنا چاہتی ہو، میری جگہ چھیننا چاہتی ہو، اس گھر پر راج کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ میں نے آسیہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے واسطے فضول قسم کے خیالات اپنے ذہن میں مت لاؤ، میں پہلے بھی تمہاری دوست تھی، اب بھی تمہاری دوست ہوں، میں تم سے تمہارے بھائی کو کیوں چھینوں گی؟ تم اس کی بہن ہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہو، میں باہر والی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری دشمن ہوں۔ لیکن تم نے تو میرے ساتھ دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا، سیدھا میرے کردار پر ہی حملہ کر دیا۔ ایک بار سوچتی تو صحیح کہ اگر میں اس گھر سے جاؤں گی تو صرف میں ہی برباد نہیں ہوں گی، بلکہ تمہارے بھائی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ میری بات سن کر آسیہ خاموش ہو گئی، پھر وہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نہیں تھے، مجھے میرے بھائی نے پال پوس کر بڑا کیا، مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں دلہن بنا کر لاؤں گی تو میرا بھائی مجھے نہیں بھولے گا، تم بھی مجھے یاد رکھو گی، لیکن تم دونوں ایک ہو گئے اور میں خیر ہو گئی۔ اس دن بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کر رات کو باہر چلے گئے، میں سارا وقت روتی رہی۔ آسیہ آنسو بہانے لگی تھی، اس کے اندر کی احساس کمتری مجھے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ آسیہ، میں پہلے بھی تم سے محبت کرتی تھی اور اب بھی محبت کرتی ہوں، میں بھی اس دن تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے بھائی کے دوست کے گھر جانا تھا اور مجھے وہاں جانے کی بات پتہ چلا کہ تمہارے بھائی نے اپنے دوست سے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، اور ہم اسی سلسلے میں گئے تھے تاکہ اس کی اماں تمہارے لیے رشتہ مانگ سکے۔ بتاؤ ایسے میں تمہیں لے جانا مناسب ہوتا کیا؟ تمہارے بھائی نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ بات ابھی تمہیں نہ بتاؤں، ایک دفعہ رشتہ پکا ہو جائے تو پھر ہم تمہیں خود بتا دیں گے۔ تمہارے بھائی کا دوست بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی بہت اچھی نوکری، گھر والے بھی اچھے، تمہارا بھائی تمہارا مستقبل محفوظ بنانا چاہتا ہے اور بس اسی لیے فکر مند ہے۔ وہ مجھے ان کے گھر اسی لیے لے کر گیا تھا تاکہ میں ان کا رہن سہن دیکھ سکوں اور یہ بھی دیکھوں کہ وہ گھر تمہارے حساب سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو سب چیزیں بہت پسند آئی ہیں اور ان کی اماں نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے، صحیح وقت آنے پر ہم تمہیں یہ بات بتا دیتے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس بات کا اتنا غلط مطلب نکالو گی اور میرا ہی گھر توڑنے کی بات کرو گی۔ سارا سچ جان کر آسیہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی کہ ثنا مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تھا کہ تم بدل گئی، مجھے چھوڑ کر بنا بتائے بھائی کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ میرے مستقبل کے لیے فکر مند ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھا جاتا تو اس کی غلطی بہت بڑی تھی، اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ سکتا تھا، لیکن وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں اس کا درد جانتی تھی، اس نے ساری زندگی ماں باپ کے بغیر گزاری تھی، شاید اسی لیے وہ اپنے بھائی کی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اب رونے کی کیا ضرورت ہے، 2 دن بعد ارسلان کے گھر والے آنے والے ہیں، تمہارا بھائی آج رات کو خود تمہیں یہ بات بتائے گا، اسے ہرگز نہ بتانا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ میری بات سن کر آسیہ ہنس پڑی، اس کے چہرے پر خوشی آ گئی، اسے خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا ہم دونوں ہی اسے بھول جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی بھیانک حقیقت تھی جسے یاد رکھنے پر ہر رشتہ بگڑ سکتا تھا۔ 2 دن بعد ارسلان کے گھر والے آئے اور آسیہ کا رشتہ پکا ہو گیا، ہم دونوں کا تعلق پھر سے بحال ہو گیا، لیکن کبھی کبھی یہ سوچ کر مجھے ڈر لگتا ہے اگر مجھے وقت پر حقیقت نہ پتہ چلتی اور میں اور آسیہ کے جذبات نہ جان پاتی تو کتنا کچھ ہو سکتا تھا، میری زندگی میں طوفان آ جاتا۔ کبھی کبھی ہمیں ارد گرد کی خبر نہیں ہو پاتی اور جب طوفان سر پر آ جاتا ہے تو تب اندازہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پاس رہنے والے لوگوں کے جذبات اور حالات سے واقف رہیں، اور اگر کوئی ایسا انسان ہو جو احساس کمتری کا شکار ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ وقت دیں، محبت اور توجہ دیں تاکہ وہ اس احساس کمتری سے نکل آئے اور اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد نہ کرے۔